السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں خوش آمدید۔ اگر سیاسی منظر نامے کی بات کریں ناظرین تو قدر سکون نظر آ رہا ہے۔ نہ تو تحریک انصاف لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر رہی ہے، اور نہ حکومت وقت سڑکوں پہ کنٹینرز کھڑے کر کے راستے بند کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت میں موجود جماعتیں کہ جو تحریک انصاف کی حکومت کو نالائق حکومت کہا کرتی تھیں، سلیکٹڈ حکومت کہا کرتی تھیں، اور پھر اسی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک گیر ایک مہنگائی مارچ بھی کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگرچہ حکومت تو تبدیل ہو گئی، اب وہی لوگ حکومت میں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہی اقدامات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کر رہی تھی، بلکہ اس سے بھی اب کہیں کہ 10 گنا آگے بڑھ گئی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ گویا کہ ایک ہفتے کے دوران پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا، اور ساتھ میں بجلی کی قیمت میں تقریباً 8 روپے پر یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح گیس کی قیمتیں بھی کوئی 44-45% بڑھا دی گئی ہیں۔ اور اس کا اگر دیکھا جائے جو امپیکٹ ہے اس کے بعد وہ کرائے ہوں یا روزمرہ اشیاء کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، تمام اشیاء کی قیمتیں کہیں آسمان تک جا پہنچی ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس ادارہ شماریات کے فگرز ہیں وہ فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے وہ 28 ماہ کی، اس سے پہلے وہ نہیں دیکھی گئی، اور اس وقت کو 13.76% ہو گئی ہے سطح ناظرین۔ اور ساتھ میں جو عالمی ادارہ ہے موڈیز کہ جو کسی بھی ملک کی معیشت کے بارے میں ایک رینکنگ جاری کرتا ہے، اب اس ادارے نے بھی جو پاکستان کی معیشت کی جو ایک پوزیشن تھی اس کو مستحکم سے منفی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ تو ہے صورتحال اس وقت، اور وہ حکومت کے جو یہ دعوے کر رہی تھی، جن کے پرائم منسٹر اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑے بیچ کر لوگوں کو سستا آٹا فراہم کریں گے، یا ساتھ میں کچھ یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہیں کہ کچھ کفایت شعاری کے اقدامات لیے جا رہے ہیں جس میں کابینہ کا سائز چھوٹا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو وزراء اور بڑے سرکاری افسران کو جو پیٹرول دیا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ 40% کمی تک اعلان کی حد تک تو ہے، اس سے ابھی تک زیادہ دیکھنے نہیں ملا۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اسی پارلیمان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں ناظرین کہ جو فگرز بتا رہے ہیں FBR کے فگرز ہیں، ہمارے فگرز نہیں ہیں، کہ ان میں ایسے ارکان بھی ہیں کہ جو 32 سے 40 کروڑ پر اینم سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اتنا بڑا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ان کی کمائی کی حالت کیا ہوگی؟ اور اگر یہ لوگ صرف قوم پہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ وہ جو پیٹرول لے رہے ہیں اس میں صرف وہ 40% کٹوتی کر کے لوگوں پہ احسان کریں گے تو بڑی حیران کن بات ہے۔ لیکن اس سے بڑے الارمی فگر یہ ہیں کہ اسی پارلیمان میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، گویا کہ 92 ارکان پارلیمان ایسے ہیں جن میں ماشاءاللہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور اسی طرح کے اور بھی نامی گرامی لوگ موجود ہیں جو سرے سے 1 روپیہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ناظرین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیریٹو یہ لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے دردوں کا مداوع کرنا ہے اور اس ملک سے غربت اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے شو میں ناظرین جو دوسرا بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے وہ ہے پچھلے دنوں عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ بیان جس میں وہ خطرات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے، اگر اداروں نے درست فیصلے نہ کیے تو خدا نخواستہ اس ملک کی جو فوج ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے حالات ہم 71 میں بھی دے چکے ہیں کہ جب ملک 2 لخت ہوا، لیکن ابھی تک ان کے خیال میں یہ خطرات موجود ہیں، اور اگر درست فیصلے نہ ہوئے تو ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ کیا یہ ایک فرسٹریشن کے نتیجے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا واقعی کچھ ایسے خطرات ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ اور پروگرام کے آخری سے میں ہم ذکر کریں گے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات جن سے گفتگو کے لیے ایک جرگہ گیا ہے کابل ناظرین، اور وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ بات اب آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے غیر معینہ مدت تک سیز فائر کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ جن مطالبات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ان مطالبات کو تسلیم کرنا، ان پہ عمل درآمد کرنا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ آج کے شو میں نارملی میرے ساتھ طاہر خان صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ امتیاز گل صاحب، لیکن امتیاز گل صاحب کیونکہ کچھ نجی مصروفات کے باعث آج اس شو میں شریک نہیں ہو سکے، تو ہم نے خصوصی ریکویسٹ کی ہے باقر سجاد سید صاحب کو، آپ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ڈان کے، آج انہوں نے وقت نکالا ہے، بہت شکریہ باقر صاحب آپ آئے ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں۔
اور کیوں نہ یہ پروگرام کا آغاز آپ ہی سے کریں آج ہم. یہ جو کیونکہ مہنگائی سے یقینی طور پہ آپ بھی متاثر ہو رہے ہوں گے. اگین وہی جو میں نے اپنے ابتدائی میں بات کی کہ یہ جماعتیں جس وقت حکومت پہ بیٹھی ہیں ان کا بیانیہ یہی تھا کہ خان صاحب اناڑی ہیں, وہ سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلا نہیں پا رہے اور ان کی نالائکیوں کا جو بوجھ ہے عام آدمی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت جن کے پاس ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ, 2-3 بار اس ملک کے حکمران رہے ہیں, لیکن اس سے تو کہیں ورس ڈیسیجن لے رہے ہیں. ایک ہفتے کے اندر 60 روپے پیٹرول, اس کے ساتھ بجلی, گیس, پتہ نہیں کیا کچھ. تو کیا ہے یہ, اب پینک ہے یا کوئی دباؤ ہے IMF کا, کہانی کیا ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا شاہد صاحب, اگر اس سے ہم آپ کے سوال سے آنے سے پہلے تھوڑے سے جو آپ نے ابتدائیہ پڑھا اس پہ ایک نوٹ آف آبجیکشن. اچھا, نوٹ آف آبجیکشن. جی پہلے اس پہ نوٹ آف آبجیکشن یہ کہ آپ نے کہا کہ اس وقت ایک کام ہے ملک کے اندر, نہ تحریک انصاف لانگ مارچ کا اعلان کر رہی ہے اور نہ کنٹینر لگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طوفان سے پہلے خاموشی ہے. اچھا, اور اب آپ نے طوفان کا جو پیش خیمہ ہے وہ تو دیکھ ہی لیا, جو آپ نے خود بیان کر دیا کہ مہنگائی 60 روپے, اس کا ایک آپ سمجھیں کہ انگریڈینٹس گورنمنٹ نے خود مہیا کر دیے. صحیح. پیٹرول پر اضافے کے جہاں تک تعلق ہے یا بجلی گیس کا, اس کا ایک تھیوریٹیکل ریشنل ہے جو آپ کو بار بار ٹی وی پہ بھی سننے کو ملتا ہے. وہ ذرا آپ بھی بیان کرتے ہیں, ایکسپرٹس بھی آ کے بیان کرتے ہیں کہ جی سبسڈیز ہمارے لیے اب وہ سسٹینیبل نہیں تھی جو پہلے اناؤنس کی گئی تھیں, تو ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں ابھی گنجائش نہیں ہے کہ بوجھ برداشت کر سکیں. صحیح. لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آنے سے پہلے جیسے تھوڑی سی کرسری سی اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ ہم تو چلو غریب ملک ٹھہرے, ہمارے ہاں اکانومی کا بڑا فریجائل سٹیٹ ہے, لیکن جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں بڑھی تو یورپین کنٹریز جو ہم سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں, انہوں نے بھی اپنے عوام کو, اپنے جو خاص طور پہ جو کم آمدنی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاسز ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی. اب یہ جو آئیڈیا ہے نا یک مشت سے جناب 60 روپے 2 ہفتوں میں کہیں, میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ جھٹکا 60 روپے کا لگا دیا, اور ساتھ ہی اگر پریس ریلیز آپ ان کی پڑھیں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابھی ہم نے ساری سبسڈی آپ کو ختم نہیں کی ہے, ابھی ہم مطلب آپ 15 دن بعد آپ ایک اور جھٹکے کے لیے تیار رہے, تو یہ شوقس آتے رہیں گے. تو جو میرا جو اعتراض ہے, ٹھیک ہے جی آپ نے سبسڈی تھی, آپ نے ختم کی, آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کی پوری پلاننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جو یہ آپ پاس آن کرتے ہیں کاسٹ, اس کا امپیکٹ پاورٹی پہ پڑتا ہے جو ہمارے جیسے فریجائل سٹیٹس ہیں. اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, آپ کو غریبوں کی فکر بھلے سے نہ ہو, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے, آپ کی اکنامک گروتھ پہ بھی فرق پڑے گا. آپ نے ہوم ورک تو کیا کوئی نہیں, آپ نے لا کے 60 روپے کا ٹوکرا یہاں پہ ٹیبل پہ رکھا, فلاں چیز کا گیس کا 45% کا ادھر رکھا, بجلی آپ نے سمجھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن میں آپ کو شاید صاحب وارن کر دوں, اور میں لنک کروں گا ابھی جو آپ نے, میں نے کہا نا لل بیفور دا اسٹارم, یہ ٹریگر کرے گا جو ایز اے پبلک پروٹیسٹ, اور یہ آپ ساری دنیا میں یہ پیٹرن دیکھ لیں. آپ فرانس کی جو یلو ویسٹ پروٹیسٹ تھے وہ کیا تھے, وہاں پر تو جو سیولائزڈ کنٹریز ہیں وہ یلو ویسٹ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے پیٹرول سے شروع ہوئے تھے, پیٹرول کی پرائسز سے. وہاں پر یہ چیزیں آرگنائزڈ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اگر اللہ نہ کرے یہ سٹارٹ ہوگا, اب میں وہ خان صاحب کی طرح بڑی بڑک لگانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ وہ کون کنٹرول کرے گا. پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت اگر سڑک پہ ہوتی ہے, آپ ایک اس پارٹی سے جا کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتے ہیں, بیک چینل ڈپلوائے کرتے ہیں, بڑے لیول پہ جا رہا, فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے رابطہ کر لیا, فلاں بزنس مین کو ڈال دیا, فلاں کر لیا, معاملہ رفع دفع. آپ یہ ذرا سوچیں, اسلام آباد میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈیسینٹرلائز مظاہرے ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پشاور میں ہو رہے ہیں, ہر شہر, کون کنٹرول کرے گا؟ کہاں سے یہ جا کے کنٹرول؟ عوام جو آپ کے سامنے نا ایک انفلیشن کا طوفان آ چکا ہے. آپ خود ریٹس کے بھی جہاں پہ ہم شو سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ کہاں دودھ کی قیمتیں چلی گئی ہیں, سب چیزیں عوام کہاں تک برداشت کریں؟ بالکل. لیکن طاہر صاحب یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. اب ظاہر سے بڑے باخبر آدمی آج کل آپ سچویشن بھی پڑھ رہے ہوں گے, فرنٹ پیج پہ چھپ رہے ہوتے ہیں, بڑی اندر کی باتیں لے کے آ رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ انفیکٹ یہ جو مینجمنٹ ہو رہی ہے
یہ مینجمنٹ اگرچہ حکومت وقت تو مطمئن ہے کہ IMF کی ڈیمانڈز ہیں یا دیگر اداروں کی ڈیمانڈز ہیں یہ فلفل کرنی ہے, معیشت کا پہیہ آگے چل پڑے گا. لیکن جس طرح باقر نے مثال دی ہے فرانس کی کہ وہاں پہ بھی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کو لے کے وہاں پہ ایک انقلاب کی صورتحال بنی اور رائٹس وہاں پہ شروع ہوئے. تو حکومت وقت کیا لگتا ہے پرائم منسٹر کا صرف یہ کہہ دینا کہ اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کی غربت دور کریں گے, یا یہ کہ بھئی کابینہ کا سائز چھوٹا کر دیا جائے, یا یہ کہہ دیا جائے کہ جو سرکاری افسران اور جو وزراء ہیں ان کے جو پیٹرول ان کا ہے اس میں آپ 40% کمی کر دیں, یہی وزڈم ان کے پاس رہ گیا ہے, یہی کچھ کرنے کے لیے ارینجمنٹس رہ گئی ہیں, یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں بٹ اگین اس طرف جانا نہیں چاہتے. جس طرف میں نے بھی نشاندہی کی ہے کہ خود ارکان پارلیمنٹ جو کروڑوں روپے خرچ کر کے اس پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں, لیکن جو وہ FBR کو اپنے گوشوارے جمع کرواتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیرو ٹیکس دے رہے ہیں کہ ان کو آمدنی کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ دو طرح کے بیانیے ہوں گے یا دو طرح کی پوزیشنز ہوں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک چل پائے گا جس طرح چلانا چاہ رہی ہے اس وقت حکومت وقت؟ بہت شکریہ آپ کا. ملک تو چلے گا, اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے, لیکن جو حالت بن گئی ہے وہ تو ایک مشکل حالت ہے. اور اب جو گزشتہ پروگرام میں کبھی کبھی بھارت کا ذکر آتا ہے تو ان کو بھی احساس ہے, ان کے رولرز کو, حکمرانوں کو, انہوں نے تیل کی قیمت کم کر دی, روس سے لیا ہے, فلاں سے لیا, جس سے بھی لیے. اگر وہ لے سکتے ہیں اپنے لیے کوئی ایک متبادل, وہ ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ ان کے لوگوں پہ وہ کم ہو, تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ ہمارے تو وہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں روس والا, روس سے تو ہمارے تعلقات ماضی کی بنسبت بہت اچھے ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, کوئی نہیں لکھا انہوں نے, صرف گندم کی بات تھی, ہم تو اب کہہ رہے ہیں کہ دینا چاہتے تو دے دیں ہمیں. ہاں نہیں, لیکن اس کے لیے تو کام کرو, کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں, اس نے کلیئر نے نہیں دیا کہا, اس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ جب روس سے ہم گندم لیں گے تو ان پہ ہم پہ سینکشن لیں گے کہ نہیں لیں. بھائی یہ تو آپ نے کام ریسرچ کرنا ہے نا, کہ وہ اگر ہم لیں گے اس سے تو وہ اس کا کیا وہ ہے. تو آپ نے جو چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, مینجمنٹ کی بات کی ہے, باقر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ پرائسز بڑی ہے, تیل کی قیمتیں بڑی ہے, آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے لوگ تو اب برداشت تو نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب کی جو آپ نے کلپ دکھائی ہے کہ گرانی بڑھ گئی ہے, تو وہ خود بھی بتائیں, کیونکہ ان کے دور میں بھی تو بالکل ایک لوگوں کا مطلب ہے کہ ایک بہت مشکل حالت. ہاں 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ان کے دور میں. اچھا, وہ پھر یہ ڈالر کا آپ دیکھیں تو تقریباً 189 تو اس کے دور میں بھی تھا, اب چلو 200 اور پھر اب معمول. تو لہٰذا اس دور میں بھی لوگوں کو سفر کرنا پڑا ہے اور ابھی بھی. لیکن اس کا یہ ہے نا, اس حکومت کا اب جو دوسری مرتبہ 30 روپے بڑھائی ہے, اب مطلب اچانک آپ بڑھاتے رات کو 9:30 بجے 10 بجے پریس کانفرنس کر کے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام ٹی وی پروگرام میں مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے تھے, اینکر نے پوچھا کہ آپ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی قیمتیں تو نہیں بڑھ رہی, ہاں, اور وہاں سے اٹھے اور جا کے پریس کانفرنس کیا تو ساتھ اعلان یہی بالکل یہی آپ نے کہا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ لوگ چل گئے ہیں جو پیٹرول اسٹیشن پہ کہ شاید کوئی, لیکن پھر وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جیسے لمبی قطاریں. تو بہرحال ان کی مینجمنٹ بالکل وہ ہے. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ والی جو حکومت ہے, خاص کر پرائم منسٹر صاحب, اور یہ تو معاف کیجئے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو یہ KPK نہیں ہے جو آپ نے اس کا کلپ دکھایا ہے, یہ خیبر پختونخوا ہے. یہ KPK تو بالکل بھی نہیں ہے. تو چلو چھوٹا صاحب KP کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ وزیر اعظم, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے KPK کا ایشو ہے, ظاہر سی بات ہے, پرابلم یہی ہے نا, ذمہ دار لوگ جو ہے جی پاکستان, یہ ایک مسئلہ ہے. ہماری میڈیا بھی کبھی کبھی نام غلط بتاتے ہیں لوگوں کے, یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے, بڑا حساس معاملات ہوتے ہیں. آفیشیل میڈیا جو سرکاری میڈیا ہے, بھئی گیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا, گیلانی صاحب کے سپیلنگ اکثر غلط لکھتے تھے, تو لہٰذا وہ تو خیر ایک الگ موضوع آ گیا. تو لہٰذا ہم اگر IMF کے ڈیمانڈ بھی ہو, فلاں بھی ہو, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کی شرائط ماننی ہے تو الٹرنیٹ تو یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اب عوام کی طرف پاسن کر کے ہم نے مسئلے کو حل کر دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیا جائے کیونکہ تھوڑا سا سیگمنٹ ہمارا لمبا ہو گیا, تو بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد باقر کا پوائنٹ آف ویو لیں گے اس پہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. باقر, بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن لگتا تھا کہ حکومت نے اپنا جو بیسٹ وزڈم یوز کرتے فیصلے کیے, لگتا ہے آپ کو کوئی اور ارینجمنٹس بھی ہو سکتی تھی؟ جی بالکل ہو سکتے تھے. اچھا پہلے کیونکہ وہ جو طاہر خان صاحب بات کر رہے تھے, جو ان کو KPK اور خیبر پختونخوا کی نومنکلیچر پہ اعتراض ہے, تو میں سمجھتا ہوں ادھر بھی مجھے بھی ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ آپ نے تو چلے ایک اچھی ڈسکرپشن دے دی کہ جناب ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا اور انہوں نے ریٹس بڑھا دیے. بہت سارا میڈیا ہمارا وہ اس قدر خائف ہے حکومت سے
کہ وہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ریٹ بڑھا دیے. مشکل فیصلے لیے, مشکل. یار یہ شوگر کوٹنگ ختم کرے. اور جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ حکومت کو نا سب سے پہلے غریب کی جیب نظر آتی ہے, جو ٹیکس پیئر ہے. جو آپ پیراسٹامول گولی نہیں جاتے ہیں اس میں بھی آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, جو ٹیکس پیئر ہے اس کی نظر آتی ہے یار اس کو کہیں سے کاٹیں. ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے کبھی کوئی اسٹڈی کی ہے کہ ہم نے جو ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں, ہم نے ٹیکس ریلیف دی, یہ جو ایلیٹس کی بات کروں نہیں, یہ عام کی نہیں, ان کو جو ایزی کریڈٹ دیا ہے اس کا امپیکٹ کتنا پڑ رہا ہے یا اس کے ہمیں بینیفٹس کتنے ہوئے ہیں, کبھی انہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے؟ اگر یہ سارا جیب ہماری کاٹنے کی بجائے ان پہ جا کے کاٹیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا 40% پیٹرول کا الاؤنس کٹ کر دیں گے, کیا فائدہ 40, اس سے کتنی بچت آپ کر لیں گے؟ آپ اس کا اسٹیمیٹ کریں, بلینز آف روپیز ڈالرز, ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں آپ کے, آپ ایلیٹ کیپچر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اگر آپ اس ایلیٹ کیپچر کو ہٹ کرنا کی ارادہ آج حکومت کر لے تو میں سمجھتا ہوں ان کو عوام سے خوف نہیں ہے, ان کو اس ایلیٹ سے خوف ہے کہ جس دن ہم نے ایلیٹ کیپچر کے خلاف اپنا علم بلند کیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے. بالکل یہ مسئلہ ہے, صرف فقط یہی, اس لیے ان کی جو بیسٹ وزڈم ہے یہیں پہ کام کرتی ہے کہ جناب وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, گیس کی بڑھا دو, بجلی کی بڑھا دو. لیکن طاہر صاحب اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ اسی ملک میں برسہ برس سے شوگر انڈسٹری کو دیے گئے ہیں, سبسڈیز دی گئی ہیں اور اربوں روپے کی دی گئی ہے. یہاں سے پیسے دے کے وہ چینی باہر جاتی ہے اور وہاں جا کے فروخت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے صنعت کار کو. اس ملک کے اندر ابھی تک گویا کہ جو یوریا بنانے والی فیکٹریاں ہماری ہیں ان کو سستی گیس دی جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام کسان کو ہو کہ اس کو سستی کھاد ملے, لیکن وہ کھاد یہاں سے سمگلڈ ہو کے تو سنٹرل ایشین اسٹیٹس پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے فروخت ہوتی ہے. اور اسی طرح کے اور کو بھی مل جاتی ہے وہ امپرووائزڈ ایکسپلوژن کے لئے وہ بھی یوز کرتے ہوں, لیکن میں بھی کرتے ہوں. اور ڈیفینس کورسپونڈنٹ کہہ رہے ہیں تو کچھ ذمہ داری سے کہہ رہے ہوں کہ ممکن ادھر بھی جاتی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایلیٹ کیپچر کا آپ شکار ہیں. گویا کہ لگتا ہے کہ کہیں خان صاحب کو بھی اسی بات کی سزا ملی ہے, وہ بھی شاید چاہ یہ رہے تھے کہ عام آدمی کی بات کی جائے. اس ملک کے اندر جو مراد یافتہ طبقہ ہے اسی کو سب کچھ مل رہا ہے, عام آدمی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور اگر آپ نے کی بھی ہے تو اسٹیٹمنٹ کی حد تک کی ہے نا. آپ یہ کہہ دینا کہ کپڑے بیچ کے میں لوگوں کی غربت دور کروں گا, یا یہ کہوں گا کہ ہے تو 40 بلین کا ٹوٹل اخراجات پیٹرولیم مصنوعات کا جو ریاستی مشینری استعمال کرتی ہے سال بھر کی, اگر اس میں آپ نے 10 ارب 20 ارب بچا بھی لیے تو اس سے 24 کروڑ کے ملک کی غربت دور ہوگی کہ نہیں ہو سکتی. تو بات تو وہی ہے نا کہ جو 92 ارکان پارلیمنٹ ہے جو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے, اور وہ کہ جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, جو بالکل, اور وہ ہیں جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, اور وہ جو ٹیکس مراعات لے رہے ہیں, ان کے بارے میں تو آپ بات نہیں کر رہے. وہ تو ایک ٹریجڈی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی حکومت, عمران خان صاحب سے لوگوں کے شاید بڑے توقعات تھے لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی اس طرح نہیں کیا. اب معاف کیجئے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ٹیکس کتنی ہے یہ بھی ذرا لوگ دیکھیں کہ انہوں نے, میں تو بڑے تھے ان کے لوگ, نہیں لیکن بڑے تھے لیکن پھر بھی ان کے گھر کا اور ان کے وہ کر کے نا, تو پھر کبھی کبھی تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں گاڑی, جب ATM مشین بند ہوئی تھی تو اچھا یہ اب جو میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے نا, ثبوت ہونا چاہیے. باقر صاحب نے جو میڈیا والی بات کی, آج میں ایک بڑے ٹی وی چینل پہ خبر دیکھ رہا تھا, پھر ویب سائٹ پہ بھی ان کا, کہ صنعت کاروں نے خیر مقدم کیا ہے جو حکومتی اقدامات تھے جو ابھی گرانی والی. اب ظاہر بات ہے کہ ان کو تو ہٹ نہیں کیا نا کسی نے. اب اگر کارخانے سے کوئی چیز نکلتی ہے, ان کے لیے اگر آپ نے بجلی اضافہ کرنا ہے تو وہ پھر عوام سے لیں گے, وہ اپنے جیب سے وہ نہیں کریں گے, تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور صنعت کار کو کیا 60 روپے اگر آپ بڑھا بھی دے اس کو تو وہ کیا ہے, اس نے تو آسان کرنا نا. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ہماری حکومتیں اس کی پرواہ کریں گی, یہ جو کتنا ایک رات میں پیٹرول مافیا کو جتنا فائدہ پہنچایا گیا ہے, آپ اعلان بے شک آپ کرتے, 30 پہلے بھی کیا تھا, 30 بعد میں کر لیتے, چلو آپ کے پاس دلائل ہے, IMF ہے, فلاں ہے, یہ ہے ڈالر, لیکن آپ ایک دن پہلے کیوں اعلان نہ کرتے کہ آپ رات کی تاریکی میں شبخون مارتے آپ کو. بلکہ پریس کانفرنس بھی اچانک بن گئی, جو آپ کو PID کی جو ہمیں آتی ہے چیزیں تو دن میں آتی ہے کہ بھئی آج 5 بجے پریس کانفرنس, اس کا تو پتہ نہیں چلا. تو لہٰذا فائنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا, ہاں ان کو بھی نہیں پتا تھا, تو اور وزیر اعظم صاحب بھی گوادر میں جا کر کے پتہ نہیں کس نے کہا ہوگا تو کہا کہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. تو یہ بالکل مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا ہے ایک لحاظ, کیونکہ تیل جو پیٹرول اسٹیشنوں پہ پڑا ہوا ہے وہ پرانا تیل تھا, پچھلے اس کا وہ اسی وقت نہیں آیا تھا رات کے وقت کہ آپ نے اس کو. اچھا یہ کتنے ہوشیار ہے,
ان کی اس حکومت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس رات کو پھر کسی نے انشور نہیں کرایا کہ پیٹرول اسٹیشن لوگوں کو تیل دے. آپ گئے, میں اگر گیا ہوں بالکل انہیں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا 2,000 روپے, اور پھر رات کو انہوں نے گڑبڑ بھی کی ہے. مطلب ہے کہ تو بہرحال ہمارے ان کو سوچنا پڑے گا. سوچ پتہ نہیں اس سے اب سوچ کا مرحلہ تو ختم ہو گیا. اقدامات کتنے ہزار لیٹر ایک پیٹرول پمپ پہ پڑا ہوتا ہے 30 سے ضرب. یہ تو یہ جو لیے جاتے ہیں سودے 15-20 دن پہلے کے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس رات کو ہزاروں لیٹر پیٹرول پمپ پہ ہوگا, 30 سے ضرب دے. اور ممکن ہے وہ کو پہلے بتایا بھی ہوگا کہ بھئی معاملہ ہونے والا ہے. بالکل, وہ لوگ تو 1 گھنٹے کے اندر کروڑ پتی ہو گئے ہوں گے جی, ایسے ہی ہوا ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پیٹرول پمپ والے تو ایک ویسے سائیڈ سٹوری ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ آپ نے, یہ حکومت کا فرض ہے کہ ایسی اسٹریٹجی بناتی, ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, ایسی اسٹریٹجی, ایک ساؤنڈ اسٹریٹجی بناتی جس میں غریب پر بوجھ کم پڑتا. آپ کے ایلیٹ سے جو آپ نے ان کو یہ دی ہوئی ہیں مراد دی ہوئی ہیں وہ واپس لیتے, اس سے اس کو فنڈ کرتے, اور اپنے یہ جو خسارہ خبریں تو چلی گئی تھی کہ موٹر سائیکل کے لیے اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے وہ کر رہے ہیں. اب وہ کو ڈیٹا انہوں نے ان کے پاس ہے جس کو لے کے تو لوگوں کو کہیں گے کہ وہ آئیں اور لیں کارڈ, اور اس کے بعد لیکن اس میں بھی کیا ہے 2,000 روپے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ بڑھا رہے ہیں طاہر صاحب, یا 2,000 روپے کا کسی کو پیٹرول دے رہے ہیں, وہ پیٹرول کتنے دن تک چلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے اقدامات سے آپ لوگوں کی مزریز کو دور کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور بریک کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے خطرات کا اور خدشات کا اظہار کیا ہے. گویا کہ خطرہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک ٹوٹ سکتا ہے. کیا واقعی ایسے خطرات ابھی تک پاکستان کے اوپر منڈا رہے ہیں؟ کیا ہے ایسا؟ چھوٹے سے بریک کے بعد اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. باقر اور طاہر صاحب, اگرچہ عمران خان صاحب نے جو کچھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر درست فیصلے نہ ہوئے تو خدا نخواستہ اس ملک کی فوج ختم ہو سکتی ہے, ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے, بڑا شور مچا, اور یہاں تک کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ نشر کرنے پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ بات پہلی بار نہیں ہوئی. اس سے پہلے دیکھیں جناح پور کے نقشے, آپ کو بھی بطور جرنلسٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک اس ملک کی جماعت جب حکومت کا حصہ ہے ان کے سربراہ پیش کرتے رہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو اس وقت ملک کے وزیر خارجہ ہیں, جب اپوزیشن جماعت کا حصہ تھے وہ اور اتحاد کا حصہ تھے, تو کیا کہہ رہے ہیں وہ وہاں سندھ میں کھڑے ہو کے جلسے سے کہ یہ سندھ دیش بھی بن سکتا ہے. اور آپ نام لیں لاتعداد سیاستدان ایسے ہیں جو اس ملک کے حوالے سے ایسی باتیں کر چکے ہیں, اور اس ملک کے ساتھ 71 میں ثانیہ ہو بھی چکا ہے جب ملک 2 لخت ہوا ہے. وہ بھی ایک عوامی لیگ جماعت تھی جس نے الیکشن جیتا, اگرچہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا مینڈیٹ اور کردار ان کے حوالے ہو, نہیں ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک ٹوٹ گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, اگر کوئی عام سیاستدان یہ گفتگو کرے تو اسے تو اگنور کیا جا سکتا ہے, بٹ چیف ایگزیکٹو جو ہارڈ کور انفارمیشن جن کی ایکسیس میں ہوتی ہے, ملک کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا کہیں ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو ہم ایک فرسٹریشن کا شکار شخص کی اسٹیٹمنٹ قرار دیں, یا لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ وزن ہے اور چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں؟ شاہی صاحب, میں نے سارا یہ 2-3 دن سے جب سے انٹرویو شور سن رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی ایک سیاسی اینک سے اس سارے مسئلے کو دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. میں پہلے ایک نوٹ آف کوشچن ڈال دوں یہاں پہ کہ ایز پرائم منسٹر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ایز فارمر پرائم منسٹر ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے کیٹیگوریکلی جا کے یہ سب چیزیں بیان کریں, لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو میرا خیال میں کہ انہوں نے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو. انہوں نے 2-3 باتیں کی تھیں کہ اگر مطلب ایک سینیریو بلڈ کیا, مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا, کہتے ہیں اگر ڈیفالٹ ہوا سب سے زیادہ کون سا ادارہ ہرٹ ہوگا, آپ بتائیں بجٹ میں سے کون سا سب سے زیادہ کدھر پیسے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ ادھر جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ پھر ہم کدھر جائیں گے؟ کشکول لے کے آئی ایم ایف جائیں گے. آئی ایم ایف سے کیا ہوگا؟ وہ شرائط لگا کے پیسے دیں گے, شرائط لگائیں گے, ان کی شرط کیا ہوگی؟ وہ اپنا یہ ہوگا کہ آپ فلاں چیزیں کریں. اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا مطلب کیا جو ڈسکشن کو آپ نیوکلیر پروگرام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ نیوکلیر پروگرام ہمیشہ سے ہمارے قومی سلامتی کا ضامن رہا ہے, یقیناً, ٹھیک ہے. اب جب سے وہ سٹارٹ ہوا 70s میں کہتے ہیں سٹارٹ ہوا, 80s میں ویپن پروگرام سٹارٹ ہوا,
تو ایک جب سٹارٹ ہوا تو ایک ورچوئل ڈیٹرنس بن گئی, انڈیا کو اس نے روکے رکھا ہم پر حملہ کرنے سے. 90s میں 98 میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کوورٹ ڈیٹرنس اوورٹ ڈیٹرنس پہ چلی جاتی ہے. انڈیا 24 سال میں پچھلے میں آپ دیکھیں کوئی مطلب ہم پہ حملہ نہیں کر سکا, اوپر نیچے کرائسس آپ کے آتے رہے. یہ ہے وہ جو آپ کو سیف گارڈز مہیا کرتا رہا. لیکن ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے خلاف سازشیں تو مسلسل ہوتی رہیں, آپ کی نیوکلیئر پروگرام پر بھی سازشیں ہوتی رہیں. آپ کی نیوکلیئر پروگرام جب سٹارٹ تھا اس وقت پریشر تھا اس کو روک دو, جب آپ کے ویپنز بن گئے کہا اس کو فریز کر دو. ابھی اس کو رول بیک کرنے کی باتیں کبھی کرتے ہیں, کبھی کیا باتیں کرتے ہیں, کبھی ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی باتیں, یہ سب باتیں چلتی رہی ہیں. اور یہ سب سے زیادہ پریشر امریکہ کی طرف سے آتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب ہم مالی طور پہ کمزور ہو جائیں گے, جب ہم ان سے جا کے دست آگے ان کے آگے پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں گے, کیا وہ یہ پریشر نہیں ڈالیں گے؟ یہ پریشر تو ان کی پاکستان اور امریکہ کے ڈائلاگ میں بھی مجھے امبیسڈر ضمیر اکرم کل بتا رہے تھے کہ یہ پریشر چلتا رہا. اور 2008 میں تو ایک آرٹیکل چھپا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں کہ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز خرید لیے جائیں. تو یہ جب مائنڈ سیٹ ہوگا تو کیا اگر عمران خان کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر کے اور ہمیں قرضہ لینا پڑا تو ہمیں وہاں کنسیشن اگر کرنی پڑی, تو اس کو ایز پرائم منسٹر پتا ہے کہ پہلی ان کی ڈیمانڈز یہی آئیں گی کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو کٹ کرو, ڈی نیوکلیئرائز کرو یا رول بیک کرو, جو بھی انہوں نے کہیں گے. کیونکہ جو اس سے پیچھے بھی اگر چلے جائیں, جو ایک جو آپ کا جو سوچ کار فرما ہے وہ ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. طاہر صاحب انفیکٹ جن نکات کا ذکر خود باقر نے کیا, لیکن اس کے ساتھ جڑی اور باتیں, کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملک کے مختلف پاکٹس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی سرگرم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں؟ وہ فاٹا کے علاقہ, سابق فاٹا کے علاقہ ہو, جب بلوچستان کی ہم بات کریں, سندھ کے اندر کچھ ایسے ناراض لوگ ہیں کہ پچھلے دنوں تو ایسے بھی کچھ گروپس ہیں کہ جو دہشت گردی کے اندر بھی انوالو پائے گئے ہیں. تو ایسے میں لے کے بجائے یہ کہ اسٹیٹمنٹ کو واقعی ایک کسی حد تک خطرے کے طور پہ لیا جائے, ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے, اور اگر لگانا بھی چاہیے تو پھر خان صاحب اکیلے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو اس زمرے میں آتے ہیں, ان کے خلاف بھی پھر اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ اس کا جواب دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے کل, کہ یہ ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ پڑھیں گے یہ جو بغاوت کا مقدمہ بنا غداری والا جو کیونکہ چند دن پہلے جو اجلاس ہوا, حالانکہ اس میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جو سٹیٹمنٹ وزارت داخلہ کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. بالکل ایک غلط سوچ ہے کہ آپ ایک سیاسی بیان پہ, گو کہ وہ بیان جو آپ سوال کر رہے تھے باقر صاحب سے مایوسی والا, وہ میں تو ان کو مایوسی سمجھتا ہوں. اچھا, مایوسی میں انہوں نے اس لیے مایوسی سمجھتا ہوں کہ جب اقتدار سے لیڈرز چلے جاتے ہیں تو پھر وہ میں اپنی بات کرتا ہوں, جو کہ تو وہ بے شک مایوس ہو, بے شک اقتدار کے وہ جو مزے ہیں وہ نہیں رہے, لیکن میرے خیال میں ملک ہم سب کے لیے اہم ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم بھی ہے, لیکن ابھی وہ چند مہینے پہلے وزیر اعظم تھے, تو اس کے بعد کو لوگ وزیر اعظم ہی سمجھیں گے, ایسے ہی ہے, اور خاص کر پاکستان سے باہر کے لوگ, اور ہر چیز کو بڑے غور سے لوگ دیکھتے ہیں. تو میں نوٹ پہلے ڈالا نا کہ جی ان کو ایز سابق پرائم منسٹر احتیاط لینی چاہیے, بالکل احتیاط کرنی چاہیے, وہ گرافک نہیں ہونا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. تو لہٰذا جذبات میں دیکھ کر کے اور لوگوں کو ایک اپنے الفاظ سے جس طرح کے آج دیر میں وہ بولے ہیں, تو لہٰذا اور پھر ہر وقت ہر تقریر اس کی ایک سے پہلے ختم. اب اس نے سوویت یونین کی مثال دی پرسوں شانگلا بنیر میں کہ سوویت یونین اس لیے ٹوٹ گیا کہ ان کی اکانومی خراب ہوئی. اکانومی ایک وجہ ہوگی, لیکن سوویت یونین اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ وہ افغانستان میں آیا, وہاں پہ ان کو پھر ایک قسم کی شکست ہوئی. چلو جنیوا ایکارڈ ہوا, اس کے مطابق وہ چلے گئے, لیکن اس لیے چلے گئے کہ وہ نہیں جیت سکتے تھے وہاں وار, تو اس کے بدلے میں وہ ٹوٹ گیا. اور طاہر خان صاحب آپ کو ساری انٹرپٹ کرتے ہو, آج یہ مینرز کے خلاف ہے, لیکن انٹرپٹ میں نے کوئی نہیں ہوں, یہی تو مزہ کرتا ہے. وہ اصل میں خان صاحب جو ہیں اصل میں اپنے انٹرویو کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور یہ چیز کسی اور نے, جو میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت اعلیٰ شخصیت ہے, انہوں نے پبلکلی یہ کہی تھی, تو لہٰذا وہ اپنے انٹرویو کا دفاع اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس نے یہ کہا تھا. اور انہوں نے ایک اپنی پبلک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ روس اس لیے ٹوٹا کہ اس کے معاشی حالات خراب ہو گئے تھے. تو خان صاحب کا جو لاجک ہے ایکچولی کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو میں نے بات کی تھی وہ تو انہوں نے بھی کی تھی, یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز میں اب آپ فوج کو پھر آپ انٹیلیجنس کو لاتے ہیں, یا تو صاحب بولو نا. تو لہٰذا مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان. یقیناً اس نقطے پہ سب کا اتفاق ہے کہ بطور سابق وزیر اعظم ان کو اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد افغانستان اور پھر اس سے جڑے
तहरीक कलम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए अभी तक इस मैदान में ख़तरात ख़त्म नहीं हुए, अगरचे हम कोशिशें कर रहे हैं कि इस मामले को भी बेहतर अंदाज में हल किया जाए। एक जिरगा गया, वहाँ से एक मुस्बत पैगाम लेके आया, वो कितनी देर तक मुस्बत रहता है, कितनी देर तक हम उम्मीद रखें कि चीज़ें अब सेटल होने जा रही हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद इसको डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ताहिर साहब, पहले आप ही की तरफ आता हूँ। अफगानिस्तान का मामला क्यों गया, तो आपकी ओनरशिप सबसे ज़्यादा है वैसे उस मामले पे, क्या कहें? जिरगा आया वापस, बड़ी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, सीज़ फायर हो गया गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए, लेकिन अगेन एक तो डिमांड्स गिनवाइए और फिर उसमें अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई, क्योंकि आप भी तो बाखबर आदमी हैं, लोगों से आपके राब्ते होते हैं, कोई फ्लेक्सिबल हुए हैं कालादम तहरीक तालिबान के लोग, और हम समझें कि ये मसला हल होने जा रहा है? किसी हद तो फ्लेक्सिबल इसलिए है, नरम इसलिए है कि इस दफ़ा जंग बंदी वो डान वाली खबर दुरुस्त साबित हो गई कि गैर मुअय्यना मुद्दत, पहले 10 दिन 12 दिन 8 दिन 5 दिन ये नहीं है, तो ये मुस्बत एक पेशरफ्त है। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात मज़ीद होंगे, मुमकिन। आज वो कह रहा था, तो उससे बात हो रही थी अखुंजा जिटान साहब से, जो जिरगे के मेंबर थे पीपल्स पार्टी बाजवड़ के, तो उसने कहा कि 1 महीने के अंदर मुज़ाकरात मज़ीद होंगे। मुतालिबात बिल्कुल आपने सही कहा, वो जो चाहते हैं वो नामुमकिन है। मसलन फाटा मर्जर को वापस करो, वो हो नहीं सकता, आईनी तरमीम हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी रियासती इदारे जो आईन से जो चीज़ें हैं उनमें तो हाँ, आपके कैद रिहा हो सकते हैं, आपकी वापसी हो सकती है, आपके खिलाफ केसेस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जो आईन में तरामीम है और या वो मेरे ख्याल में TTP को ये सोचना भी पड़ेगा कि वो मुतालिबात हों जो कि कबूल किए जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान भी नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अफ़गान तालिबान का जो रोल है, जो ख़ुद ही इन मुज़ाकरात में सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला है उनके, वो मौजूद थे, उन्होंने तकरीर भी की है, तो लिहाजा मायूसी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन बाकी इनफैक्ट ये एक तो मुझे ये बताइए कि अब कालादम तहरीक तालिबान जो एक हम कह सकते थे कि एक सपोर्टिव एक फ़ोर्स थी जो तालिबान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, बट पाकिस्तान के साथ बैठ के नेगोशिएट करना, फिर इस तरह की डिमांड्स लेके आना कि फाटा का जो पुराना स्टेटस उसको बहाल किया जाए, वहाँ से फ़ौज को निकाला जाए, तो पीछे लगता क्या है? क्या ये उनकी अपनी सोच है या कोई और एलिमेंट्स हैं कि जो पुश कर रहे हैं तालिबान को कि पाकिस्तान को इन बातों पे मजबूर किया जाए? और फिर अगेन साथ इससे जुड़ा सवाल ये भी कि पाकिस्तान कितना कोई रिलैक्सेशन, जिस तरह के ताहिर साहब भी कह रहे हैं कि मुकदमात भी ख़त्म हो सकते हैं, बतौर सियासी जमात भी इनको तस्लीम किया जा सकता है अगर वो नाम तब्दील कर लें, क्योंकि ये बातें भी हो रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको? एक तो वो जो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं कि डिमांड्स तालिबान की जानिब से आ रही हैं, ये उनकी अपनी है या किसी और की, और पाकिस्तान कितने को रिलैक्सेशन दे सकता है? एक तो बहुत बुरे ऑप्टिक्स हैं जी, आप एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री जाके बातचीत कर रही है। दुनिया भर में इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके साथ नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन जो पेशगी शर्त ये होती है कि वो अपने वायलेंस को रिनाउंस करें और जो पीछे उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जो उनकी गलतियाँ की हैं उन्होंने, उनकी माफ़ी मांगे। यहाँ पर बल्कि ये तो हमसे मुतालबात कर रहे हैं कि जनाब फ़ौज वापस बुलाएं, इसको एनल करें, जो है आपके मर्जर को एनल करें, निज़ाम अदल नाफिज करें। ये वो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। दूसरी बात, पाकिस्तान हुकूमत इस वक्त गलत उन्होंने रास्ता इख्तियार किया हुआ है। उन्होंने ऐसे बनाया है इन मुज़ाकरात को कि जैसे ये उन ट्राइबल एरियाज जो अर्स्टवाइल जो साबका ट्राइबल एरियाज थे उनका कोई मसला है कि जब जिरगा को जाके लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंट की क्यों नहीं नुमाइंदगी है? ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे इस मसले को? कौन रन कर रहा है? आपने 2 दहशतगर्द जो वो थे, उनके कंडेम्ड दहशतगर्द थे, उनको उनके हवाले कर दिया जाके। किसके कहने पर किया, किस तरह किया? पार्लियामेंट्री आपने अप्रूवल ली, आपके लिए क्या मसला है जाके पार्लियामेंट से अप्रूवल ले? कम से कम एतमाद तो आएगा ना दूसरे का। और जहां तक है जी कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट जी, अब मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं पढ़ूंगा कि भारत ने उनके दिमाग में फीड किया है कि पाकिस्तान को कमजोर करो, फौज वापस बुलाओ, एनएल करो, ये करो वो करो। ये जी जब वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था ट्राइबल एरियाज में, मलिक सिस्टम ये बेहतर समझते हैं उसके कोलैप्स के बाद वो उन्होंने फिल किया था। अब वो ये चाहते हैं फौज वापस जाए और जो उनके पास पहले स्पेस थी उनको दोबारा मिल जाए। टोटल ये उनकी सोच है। लेकिन
ایک جو ہے ان کے لیے مطلب جو ایک مشورہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دہشت گرد تنظیموں کے اوپر کبھی بھی آپ نے بھروسہ نہیں کرنا. وہ چھوٹے سے چھوٹے بات پہ واپس اپنے اسلحہ اٹھا لیں گے اور چلے جائیں گے, پھر آپ کا کہاں پہ رہے گا جی. ون لائنر کیونکہ شو کا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں ون لائنر آپ سے چاہوں گا کہ اگر پاکستان نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو طالبان کس طرف کھڑے ہوں گے؟ افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے, کیونکہ اگر ٹی ٹی پی اسی طرح وہاں رہے گی, افغانستان میں یا حملے کرے گی, تو پھر پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان تعلقات بالکل خراب ہوں گے. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے, پاکستان اسٹرائک تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹرائک ہمیں یوز آف فورس کرنی چاہیے, طاقت کا استعمال کرنی چاہیے, لیکن افغان حکومت کو پتہ ہے صحیح کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مشکلات ہوں گی. مشکلات پھر دونوں ملکوں میں ہوں گی. ناظرین آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.